اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور میں پاک نہیں کہتا اپنے نفس کو، بے شک نفس تو برائی سکھاتا ہے مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے۔ میرے دوستوں، ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، ہمیشہ اس کی طرف نگاہ رکھیں کہ کیا ہمارا نفس اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر جا رہا ہے یا پھر گناہوں کی طرف، غلط کاموں کی طرف، برائی کی طرف جا رہا ہے۔ کیا یہ دین کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف جا رہا ہے؟ ہمیں اس پر ہمیشہ نگاہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن نفس ہمارا اس سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اس نفس کو کنٹرول کرنے کے ہمارے اللہ والوں نے 3 طریقے بتائے ہیں۔ نفس کو کنٹرول کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو شہوات سے روکا جائے۔ آج کل نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شہوت کا لفظ صرف سیکس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں یہ لفظ عام ہے۔ مثلا بعض لوگوں کو کھانے پینے کی بہت خواہش ہوتی ہے، ان کا جی ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ چیز کھائیں، وہ چیز کھائیں، یہ چیز بنائیں، وہ چیز بنائیں۔ اور کچھ لوگوں کو اچھے کپڑے پہننے کی شہوت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت بن ٹھن کر اور سور کر رہے۔ اور کچھ لوگوں کو اچھی گاڑیاں خریدنے کی شہوت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کی شہوت ہوتی ہے۔ تو پہلا کام شہوات کو توڑنا ہے، یعنی جب انسان یہ محسوس کرے کہ کسی چیز میں رغبت زیادہ ہو رہی ہے، خواہشیں زیادہ ہو رہی ہے اور وہ شریعت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر اس کو لگام دیں، اس کو روک لیں۔ جتنا ہم خواہشات کو پورا کریں گے اتنا ہی ہمارا نفس موٹا ہوتا جائے گا، طاقتور ہوتا جائے گا، اور جتنا ہم اپنی خواہشات کو توڑیں گے اتنا ہی ہمارا نفس کمزور ہوتا جائے گا۔ نفس کو کنٹرول کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نفس کے اوپر عبادات کا بوجھ خوب ڈالیں، یعنی بندہ اپنا معمول بنا لیں کہ وہ اپنے آپ کو نیکی میں مصروف رکھے، کیونکہ جس کا ذہن خالی ہوتا ہے اس کے ذہن میں شیطان کی باتیں، شیطان کے وسوسے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں کہ خالی آدمی کا ذہن شیطان کی ورکشاپ ہوتی ہے، شیطان کی ورکشاپ۔ ہمیشہ شیطان اس کے ذہن میں نئی نئی باتیں ڈالتا ہے، اس لیے نفس کو کوئی نہ کوئی کام میں لگاتے رہیں۔ جب نفس پر عبادات کا بوجھ ڈالیں گے تو یہ خود بخود دین کے راستے پر چلنا شروع کر دے گا۔ اب مثال کے طور پر پہلے ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، تو اب تہجد کی نماز بھی ایڈ کر لیں، تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیں، اشراق کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں، چاشت بھی پڑھنا شروع کر دیں، اوابین بھی پڑھنا شروع کر دیں، نوافلیں بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ اب پہلے قرآن کا 1 پارہ پڑھتے تھے تو اب 2 پارہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے تسبیحات کا وقت کم تھا تو اب بڑھا دیں، 100 تسبیح پڑھ رہے تھے تو 200 تسبیح پڑھیں، 300 تسبیح پڑھ رہے تھے تو 400 تسبیح پڑھیں، درود شریف 100 مرتبہ پڑھ رہے تھے تو 200 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طرح ہم اپنے نفس پر عبادات کا بوجھ زیادہ ڈالیں گے تو وہ خود بخود دین کے راستے پر اپنے آپ کو لگائے گا، اور یہ برائی سوچیں، یہ گناہ کی سوچیں خود بخود ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دل سے، ہمارے نفس سے ختم ہو جائے گی۔ نفس کو کنٹرول کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ نفس کی اصلاح اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور میں پاک نہیں کہتا اپنے نفس کو، بے شک نفس تو برائی سکھاتا ہے مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے۔ یہاں ما رحم ربی کے الفاظ انسانیت کے نام اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کا رحم ہوگا،
اس کا نفس اس کے قابو میں آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے دو کام کرنے کے بعد یعنی اپنی خواہشات کو توڑنے کے بعد، نفس پر عبادات کا بوجھ ڈالنے کے بعد انسان ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں مانگے کہ اے میرے مالک، جو میں کر سکتا تھا میں نے اس کی پوری کوشش کی ہے، اب تو رحم فرما دے اور میرے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے۔ ہم اس طرح ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ کے پاس بھیک مانگتے رہیں اور اپنے نفس کی اصلاح میں ہمیشہ لگے رہیں۔